بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس محفل اور اس مجلس میں اپنے سامعین، ناظرین، سننے والے اور سب دیکھنے والوں کو علامات قیامت کیا ہیں اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت سے روشنی ڈالیں گے کہ قرب قیامت کیا کیا چیزیں ظاہر ہوں گی، کون کون سی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو پھر یہ سمجھ میں آئے گا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا لاکھ لاکھ احسان ہے، اس مالک عظیم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان چیزوں کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے ہمیں بیان فرما دیا۔ اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں۔ چلو انسان پہلے ساری زندگی اگر اپنی غفلت میں اس نے گزاری ہے تو کم از کم منزل آنے سے تھوڑی دیر بھی پہلے نہا دھو کے، کپڑے اچھے پہن کے، صاف ستھرا ہو کے اپنی منزل کو اگر وہ پہنچ جاتا ہے تب بھی اس کے لیے اچھا ہے۔ یہ نہ ہو کہ انسان ایسی غفلت میں زندگی گزارے، ایسی غفلت میں زندگی گزارے کہ گناہوں میں لتڑا پڑا اور گناہوں کی دلدل میں تو جناب بہل نکلنے کی اس کو فرصت ہی نہ ہو کہ قیامت آ پڑے اور حساب کا دن آ پڑے، تو یہ اس کے لیے بڑا مشکل ہے۔ تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر لاکھ کروڑوں احسانات ہیں کہ جس حضور نے ہمیں ان چیزوں کے بارے میں آگاہ فرمایا کہ لوگوں اگر کچھ بھی سمجھ نہ آئے نا، جب یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع کر دیں تو پھر سمجھ لینا قیامت آ گئی ہے، اب اپنی غفلت والی زندگی چھوڑ دینا۔ تو اس بارے میں ایک حدیث قدسی ہے، حدیث پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سائنس سے زیادہ مجھے بھی اس چیز کا علم نہیں ہے، لیکن کچھ نشانیاں ہیں، میں وہ آپ کو بتا سکتا ہوں۔ اب ہم ان نشانیوں پہ غور کریں، کیا آیا یہ نشانیاں اب پوری نہیں ہو رہی، ہمارے اوپر نہیں ہو رہی، پوری فٹ نہیں ہو رہی؟ کیا یہ نشانیاں، ان کا وجود نہیں ظاہر ہونا شروع ہوا اور ابھی تک بھی ہم غفلت میں ہیں اور اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے سے دور بھاگ رہے ہیں؟ ابھی بھی کوئی فاصلہ ہے، کوئی وقت ہے، کوئی ٹائم ہے ابھی بھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلی نشانی یہ ہوگی کہ بارش کے باوجود بھی فصلیں نہیں ہوں گی۔ بارش ہوگی، فصلیں نہیں ہوں گی۔ اور اس کا ایک دوسری روایت میں الفاظ یوں بھی ہیں، بے وقت کی بارشیں ہو جائیں گی۔ ضرورت نہیں ہوگی بارش کی لیکن بارش آ پڑے گی، فصل تیار ہوگی، ہر چیز کھیتی کٹنے کو تیار ہوگی، بارش آ پڑے گی۔ یہ سب سے پہلے نشانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ دیکھیں، یہ بھی آج ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسے نہیں ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات ارشاد فرمائی، سود خوری عام ہو جائے گی۔ اب یہ بھی سوال اور اس کا جواب بھی ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ ہم دیکھ لیں کہ کل بر اعظم جتنے بھی اس وقت پوری دنیا ہے، بہت کم لوگ ہوں گے جو اس لعنت سے پاک ہوں گے، یا بہت کم ملک ایسے ہوں گے جو اس لعنت سے پاک ہوں گے، وگرنہ ہر بندہ اس سودی مہلک بیماری میں مبتلا ہے، چاہے ہم پاکستان میں کیوں نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارا سارا ٹوٹل نظام سود پہ ہے۔ پھر ہم برکت مانگتے ہیں، رحمت مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی تکلیف نہ ہو، ایک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں جی جنگ میں آپ کو امان ہو، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود خوریاں ہو جائے گی۔ تیسرا فرمایا زنا کی کثرت ہو جائے گی، اور زنا کی اولاد بھی کثرت سے ہو جائے گی۔ زانیہ سے بچے پیدا ہونا شروع ہوں گے۔ اب دیکھتے ہیں
اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، جھاڑیوں میں بچے پڑے ہوئے چھوٹے چھوٹے، پتہ ہی نہیں ہے کون پھینک کے جاتا ہے، ہسپتالوں کے باہر ایسے ناجائز اولاد کے بچے چھوٹے چھوٹے معصوم پڑے، ان کا کیا قصور ہے بیچارہ؟ تو زنا عام ہو جائے گا۔ آپ دیکھیں سب سے سستا اس چیز کے اندر زنا ہے، سب سے سستا، نکاح مہنگا ہو گیا، زنا سستا ہو گیا۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مالدار کی تعظیم کی جائے گی، جس شخص کے پاس مال ہوگا، عہدہ ہوگا، چاہے وہ برا ہی کیوں نہیں ہے، اس کی عزت اور تعظیم ہو جائے گی۔ اور جو شریف النفس انسان ہوگا، شریف الطبع شخص ہوگا، اس کو کوئی سلام کر کے بھی پوچھے گا نہیں۔ یہی حال ہو رہا ہے آج ہمارے جتنے تعلق ہیں، یا جو بھی ہم کام، اگر ہم چاہتے ہیں کہ میرا کام چھوٹا موٹا کوئی کہیں رکا ہوا ہے، کہیں نہ ہوا ہے، تو آپ کو اس بندے سے واہ پڑے گی جو بندہ دنیا میں سب سے زیادہ کمینہ ہے۔ یہ تو ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ تو یہ نشانی بھی دیکھیں پوری ہو گئی۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مساجد میں لوگ، فاسق لوگ غل غپارہ کریں گے، شور کریں گے۔ پہلے یہ ہوتا تھا مسجدوں میں لوگ آتے تھے کسی کونے میں بیٹھ کے چپ کر کے اللہ کا ذکر، تسبیح، نماز، قرآن کی تلاوت۔ آج آپ مسجدوں میں چلے جائیں، ایک سے ایک نئی بات جو آپ کو باہر نہیں پتا نا، وہ مسجد میں پتا چل جائے گی آپ کو۔ ایک سے ایک خبر جو باہر نہیں پتا آپ کو، آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ کو مسجد میں پتا چل جائے گی۔ لوگ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھے ہوئے، گروہ بنا کے بیٹھے ہوئے، 3 ادھر بیٹھے ہوئے، 4 ادھر بیٹھے ہوئے۔ تو یہ چیزیں اس میں اہل علم لوگ ہیں، سب کچھ پتہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ ایسا ہو رہا ہے ہماری مسجدوں میں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کہنے والا نہیں۔ اگر آپ کسی کو بات کرو تو اللہ معاف فرمائے الٹا آپ کے گلے پڑ جائیں گے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم ضروری ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو برے لوگ ہوں گے اہل حق لوگوں پر غالب ہو جائیں گے۔ برے لوگ اہل حق لوگوں پر غالب ہو جائیں گے، مطلب اس کا یہ ہے، اب دیکھیں اچھے اچھے لوگ، بزرگ لوگ، نیک لوگ، گھر میں ان کی نہیں مانی جائے گی۔ جو گھر میں جتنا زیادہ چتر چلاک ہوگا، اللہ معاف فرمائے، رائے اس سے لی جائے گی، وہ آپ کا فیصلہ کرے گا۔ بزرگوں سے کوئی نہیں پوچھے گا، اچھے لوگوں سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ بھی ہو رہا ہے، یہ بھی ہو رہا ہے۔ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھیں، کیا ہمارے ساتھ یہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جھگڑالو آدمی سے لوگ تعلقات رکھنا شروع کر دیں گے۔ جو آدمی جتنا شریر ہوگا، جتنا لڑتا جھگڑتا، اس کی زبان زیادہ تیز کینچی کی طرح چلتی ہوگی، لوگ اس کے ساتھ تعلق بنانے میں امن سمجھیں گے کہ یار یہ بندہ ٹھیک ہے، بولتا زیادہ، یار اس بندے کو لے چلو، یار یہ زبان بڑی چلاتا ہے، بڑا تیز بندہ ہے، لوگ ایسا کرنا شروع کر دیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز بطور احسان پڑھی جائے گی، نماز عبادت نہیں سمجھ کے پڑھی جائے گی، نماز محبت کے لیے نہیں پڑھی جائے گی، نماز کو بطور احسان بھی سر سے ایک فرض اتارنا ہے، بس 2 منٹ پہلے 1 منٹ پہلے مسجد میں ہم بھاگے بھاگے آئے، گھر سے وضو کیا اور جلدی جلدی دیکھا جہاں صاحب ملی نہیں ملی شروع کر دیا، اور جو ہی سلام پھیرا بس پھر واپسی گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ نماز میں وہ خشوع، خضوع، وہ محبت وہ نہیں ہوگی، صرف بس احسان ہی ہوگا کہ بھی آئے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے آ گئے، آج صاحب پھر اٹھ کے چلے گئے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو اللہ کی عبادت فرض نہیں سمجھا جائے گا بلکہ تاوان، کہ یار یہ ایک ہمارے سر پہ ایک ذمہ ہے تو بس اتار دو اس کو۔ اچھا اس میں یہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا فرض ہے، اس کو غریب مسکین لوگوں تک پہنچانا چاہیے بڑے اچھے طریقے سے، تاکہ ہمارے مال کی اللہ پاک حفاظت فرمائے، مال کی صفائی ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ایک بوجھ سمجھ کے اس کو اتارا جائے گا۔ یہ بھی یاد ہو رہا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امانت کو مال غنیمت شمار کیا جائے گا۔ مال غنیمت جیسے لوٹتے ہیں نا لوگ، اور اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوتی، تو جو جس کے ہاتھ چڑھ گیا، امانت کو لوگ ایسے سمجھیں گے کہ بھی مال کوئی رکھ گیا ہے تو بس اب اس کو کھاؤ، جب وہ مانگنے والا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی وہ تو ضائع ہو گیا، وہ تو بچوں کو پتہ نہیں تھا، وہ تو کھا لیا، تو طرح طرح کے پھر نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ ساری کی ساری نشانی قرب قیامت کی ہے۔
اور ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ ہے. تو اب اس حالات میں اللہ پاک کا قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلت معرضون. لوگوں حساب کا وقت قریب آ گیا, ابھی بھی آپ غفلت میں پڑے ہوئے ہو. کب اٹھو گے؟ جب پانی سر کے اوپر سے چڑھ جائے گا. میں ایک بات کہتا ہوتا ہوں, انسان مار کھا کے روئے کیا روئے, مار کھا کے رونا کیا رونا. ایسا ہوتا ہے بندہ مار کھانے سے پہلے روئے, واویلا کرے تو بچ تو جائے. جب مار پڑ جائے پھر آدمی روئے, پھر اس کا کیا فائدہ اس رونے کا, وہ تو پڑ چکی ہے اب مار. اب یہ دن ہے, یہ وقت ہے, ہمارے پاس ہر چیز ہے, ہم اپنے آپ کو سدھاریں, کوشش کریں ہم ان چیزوں سے نکلیں جو کم از کم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے. یہ چیزیں تو ہمارے اندر نہ, ان چیزوں سے تو ہم بچیں, اور اپنے دیکھیں دنیا میں ہم رہتے ہیں, دنیا کی کتنی تیاری کرتے ہیں. آفس جانا ہے اس کی تیاری کرنا, بچوں کو اسکول چھوڑنا, ان بچوں کو تیار کرنا, اپنے شادی فنکشن میں جانا, وہاں کتنا آپ تیار ہو کے جاتے ہیں, کتنا اچھا بن کے جاتے ہیں کہ لوگ آپ کو اچھا کہیں, اچھا دیکھیں آپ کو. لیکن ایک قبر کی بھی زندگی ہے, اللہ کے سامنے بھی پیشی ہونا ہے, یہ سب چیزیں ہیں. ہم اس زندگی کو ہم بھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس کے لیے ہماری کوئی تیاری نہیں, زیرو تیاری, بالکل زیرو تیاری ہے, زیرو تیاری ہے ہی نہیں, شروع ہی نہیں کی ابھی. پتہ نہیں کب کون سا وقت آئے گا یا ہم کس وقت کے انتظار میں ہیں. تو اس وجہ سے میرے جتنے بھی سامعین ناظرین دیکھنے والے ہیں, آج سے اپنی زندگی میں تبدیلی لانا شروع کریں اور بدلاؤ لائیں. جو نماز نہیں پڑھتے وہ نماز پڑھنا شروع کریں, جو دوسرے احکامات ہیں, جو بڑوں کی قدر نہیں کرنا وہ قدر کرنا شروع کریں, بچوں سے محبت کریں, اور دیگر معاملات جو اپنے حقوق العباد ہیں ان پہ نظر ثانی کریں. کس کس کا حق آپ کے ذمہ اور آپ نے دینا ہے, اور آپ کے بس میں آپ ان کو دیں, ادا کریں. ان چیزوں کی آپ نے تیاری کرنی ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے اور اللہ پاک آپ کو بھی توفیق دے, اور دعا میں ہمیں بھی یاد رکھا کریں, اور ہم آپ کے لیے دعا گو ہیں اور آپ ہمارے لیے دعا گو رہیں. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی اچھی اور آخرت میں بھی اللہ پاک ہمارا اچھا حساب فرمائے, اور دنیا میں بھی اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے, آخرت میں بھی اللہ پاک ہمیں خوشیاں دے. اور ہمارے اس پیغام کو نیکی سمجھ کے آپ دوسرے لوگوں تک شیئر بھی کریں, اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.